کھڑے ہیں سردار دو عالم قطار پیغمبراں کے آگے، ابھی تو تھے کارواں کے پیچھے، ابھی ہے وہ کارواں کے آگے، ظہور ان کا آخر میں ہے وجود، لیکن ہے سب سے پہلے ہوا ہے نور نبی ہمیں زمین زمان آسماں کے آگے، صفے بنائے کھڑے ہوئے ہیں درون اقصا تمام مرسل، مقام دیکھو امام بن کر چلے وہ مرسلاں کے آگے۔ تمام انبیاء مرسلین کی سامنے اللہ یہ دکھلا دیا کہ جن کے عہد و پیمان میں میں تمہیں دنیا میں بھیجا ہوں وہ امام ہے سب کے، نبوت ان کے صدقے میں تم کو ملی ہے، رسالت ان کے صدقے میں سب کو ملی ہے، کائنات کو وجود ان کی وجہ سے ملی ہے، چاند کو چاندنی کا چمک اس کو ان کی وجہ سے، سورج میں تماز پر کرنے ان کے صدقے طفیل میں، گویا کہ ذرہ ذرہ جس ذات گرانی کا صدقہ طفیل ہے وہ ذات میرے محبوب ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ یتیم مکہ کو اللہ نے نبی بنا دیا، ہم مان لیں گے؟ کسی مالدار کے بچے کو اگر بناتے ہم مان لیتے، جیسے کہ آج بھی ہمارا رویہ ہے، اگر ایک غریب کا بچہ حافظ بنتا ہے تو اس کی کوئی قدر ہمارے نزدیک نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک عمل ہے، خطرناک فکر ہے اور سوچ ہے۔ اللہ جسے چنتا ہے اسے حافظ قرآن بناتا ہے، اللہ جسے چنتا ہے اسے عالم دین بناتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا ملا جس کو مل گیا، ہر بلحوث کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ سنا اس سینے کو اللہ چنتا ہے، اور اس قدر وہ معزز اور مکرم بنا دیا گیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے ہم دیکھیں گے کہ ہم تو بڑے مالدار سورما، آج ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک حافظ قرآن کے باپ کے سر پر بھی تاج ہے اور ماں کے سر پر بھی تاج ہے۔ یہ اعزاز کس کے صدقے میں؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے۔ دوستو، یتیم مکہ کو اللہ نبی بنا دیا، ہم نہیں مانتے اسے، مت مانو، اپنی عاقبت جلاتے رہو۔ ابو جہل، امیہ، عتبہ، شیبہ، اپنی عاقبت جلا جلا کر کے دنیا سے جاؤ، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو منتخب کرتا ہے، اسی کو چنتا ہے۔ آپ نے تبلیغ دین فرمانا شروع کیا، یہ نفرت، یہ عداوت، یہ دشمنی اور زیادہ ہونے لگی، یہاں تک کہ آقا کو بہت تکلیف دی گئی، بہت ستایا گیا۔ حضور خود اپنی زبان سے فرما گئے، جو آج حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، علماء سناتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اوذیت فی اللہ ما اوازی احد من قبلی، میں اللہ کے راستے میں دین کا کام کرتے ہوئے اتنا ستایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا ستایا نہیں گیا، کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ پکی ہوئی ہانڈی میں مٹی ملانا، گلے میں چادر ڈال کر کے مروڑنا کہ آپ کی آنکھیں ابل ابل آتی تھی سامنے کو، اونٹ کا اوجھ لا کر میرے آقا کے کمر پہ رکھ دینا،
بے شمار واقعات ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے، تاہم روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک یہ تکلیف اٹھائے. 13 سال کے بعد اللہ کا حکم ہوا اے میرے لاڈلے نبی اب مدینے کا رخت سفر باندھ لیجئے، آپ مدینہ تشریف لے جائیے. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کر لیا تو کعبہ شریف کے پاس تشریف لائے اور کہا اے کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، تیرے مکے والے مجھے یہاں رہنے دینا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا آپ وہاں دوگانا پردہ کرنے کے لیے عثمان بن طلحہ جو چابی بردار تھا کعبے کا، آپ نے اس سے چابی مانگی. کہا کہ عثمان ذرا چابی دے، تالا کھول کر کعبے کے اندر داخل ہو کر میں اپنے رب کے سامنے سرو سجود ہو جاؤں، دوگانا ادا کر لوں. روایت میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ نے بہت الٹی سیدھی کہنے لگا، کہا کہ ہم نہیں دیتے تجھے چابی، تو ہمارے معبودوں کا دشمن ہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہیں. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا عثمان بتا کہ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تیرا کیا ہوگا. اللہ اکبر، ایسی حقیقت، ایسی سچی بات رسول اللہ نے کہی، لیکن چونکہ وہ گمراہی اور شرک و بدعت کے اندر اس قدر دلدل میں پھنسا ہوا تھا کہ اس کو مذاق لگا، اس نے اور بھدی بھدی گالی میرے آقا کو دے ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ ہی میں دوگانا ادا کر کے واپس تشریف لے گئے. بالآخر آپ مدینہ تشریف لے گئے. لمبے داستان ہے، وہ بہت لمبا معاملہ ہے. مدینے میں آپ رہنے لگے، وہاں پر لوگ آپ کا انتظار کرنے لگے. بہت سارے واقعات ہیں، ان کی طرف تفصیل کے نہ جا کر اتنا کہوں گا کہ رب ذوالجلال نے اپنے لاڈلے نبی پر کرم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10,000 مسلمانوں کی تعداد لے کر میرے آقا مکہ المکرمہ تشریف لائے. اور سورہ فتح جو قرآن پاک میں ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے آقا کو اطلاع دی اے میرے لاڈلے نبی ہم آپ کو فتح مبین عطا کریں گے. مکہ تشریف لاتے ہیں. بالآخر مکہ والے اس وقت کمزور تو پڑ ہی چکے تھے، کہنے لگے کہ اب ہمارا خیر نہیں ہے، مکے میں ہم نے 13 سال تک محمد اور اس کے ساتھیوں کو بہت ستایا ہے، لہٰذا یہ جو تعداد لے کر آ رہے محمد ہمارے تکے بوٹی اڑا دیں گے. عورتیں سوچنے لگی ہماری عزت کو تار تار کر دیں گے، ہمارے گھروں سے سامان لوٹ لیں گے، ہمارا کباڑا نکالیں گے. گھبرا رہی ہیں عورتیں بھی مرد بھی. بالآخر صحابہ کرام صحنے میں کعبہ میں آ کر آقا کے ساتھ دوگانا ادا کر رہے ہیں. اللہ کا رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے لاڈلے بھی اللہ کے سامنے بسر سجود ہے. رات کا ایک حصہ گزرنے لگا. عورتیں مشرکہ عورتیں بہت بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے. بالآخر اپنے مردوں سے کہنے لگی ارے جا کر ذرا مکے کی گلیوں میں تو دیکھو وہ محمد کے ساتھ آئے ہوئے مسلمان کہیں ہمارے گھر کی طرف تو نہیں آ رہے ہیں. بالآخر مردوں کو بھیجتی رہی. ہر مرد اپنے گھر سے نکلتا گلی کعبے کی گلیوں کے اندر ادھر ادھر تاکتا جھانکتا دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی محمد کے غلام مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں. آگے بڑھتے گئے جب دیکھا صحن کعبہ پہ پہنچا تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے لاڈلے نبی کے ہمراہی میں اللہ کے سامنے کوئی سرب سجود ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے میں لگا ہوا ہے. بالآخر مرد واپس جاتے ہیں مشرک اور کہتے ہیں گھر والوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محمد ایسے نہیں ہم جو سوچ رہے ہیں، وہ محمد کے ساتھی ایسے نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں. بالآخر آ کر اطمینان دلایا تو گھر کی عورتیں بھی اطمینان و چین کی نیند سونے لگی. صبح ہو کر میرے آقا فجر کی نماز کے بعد حضرت نبی کریم سید عالم نے عثمان بن طلحہ چابی بردار کعبہ کو بلایا اور کہا کہ عثمان چابی کہاں ہے؟ عثمان چابی کے ہمراہی آیا ہوا تھا، چابی دینے لگا تھرتے ہوئے کانپتے ہوئے. آقا نے فرمایا چابی دو. چابی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر کعبے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور جا کر وہاں دوگانہ ادا کیا۔ آپ کے ہمراہی میں حضرت عباس ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق، تمام اجل صحابہ اندر داخل ہو کر کے دوگانہ ادا کیے۔ آپ اندر سے باہر جب آئے، یہ تمام کے تمام سوچ رہے ہیں، صحابہ سوچ رہے ہیں کہ چابی ہمیں مل جائے گی کعبے کی، تاکہ کعبے کی خدمت ہم سے بجا کر لا سکے۔ لہذا حضرت نبی کریم جیسے ہی باہر نکلے، اللہ نے اپنے لاڈلے نبی پر قرآن نازل فرمایا۔ ادھر عثمان بن طلحہ پریشان ہے کہ جس طرح میں نے محمد کو گالیاں دی تھیں، میں نے جو بھدی بھدی گالیاں دے کر محمد کو ستایا تھا، آج انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ بالآخر سہما ہوا، ڈرا ہوا، لرزتا کانپتا ہوا عثمان بن طلحہ وہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑی دیر میں کچھ فیصلہ کرنے والے ہی تھے کہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اے میرے لاڈلے نبی، آپ کے جو امانت دی گئی ہے آپ کو، آپ اس کے اہل کو جس سے آپ نے امانت لی ہے اسی کو آپ لوٹا دیجئے۔ آقا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ہی کی بات کرتے تھے، اللہ خود کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کے کہی کو کہتے ہیں۔ بالآخر آپ نے اللہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے رسول کریم سید عالم نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں کعبے کی چابی عطا فرما دی اور فرمایا کہ اے عثمان، تجھے یاد ہے کہ اس دن میں نے کہا تھا کہ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تیرا کیا ہوگا؟ کہا کہ مجھے سب یاد ہے، لیکن چابی پاتے ہی عثمان بن طلحہ کہنے لگا اے محمد، آپ نے چابی تو دے دی ہے کعبے کی، اب میری درخواست ہے ایمان کی اور جنت کی چابی بھی مجھے عطا کر دیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا۔ نکل جائے دم تیری قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت۔ صلی علی محمد صلی علی۔ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، آقا پر درود پڑھنا ہے نہیں ہے؟ زور سے پڑھو، گانا تو بہت زور سے پڑھتے ہو، میری آواز کی طرح ہے نہیں کہ نچنیا کی طرح۔ دوسرا ساتھی کہتا ہے بالکل ایکوریٹ، ایگزیکٹلی تیری آواز ہو بہو، بڑا اچھا نقل کر رہا۔ اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اے نبی والو، نبی کے دم بھرنے والو، اللہ کے واسطے اپنا ترانہ نبی کے نعت، نبی کے ثنا خوانی میں ہم اپنی آواز کو بھی لگائیں اور اپنے سوچ کو اور فکر کو بھی زور سے پڑھیے۔ صلی علی، یہ سامنے والے پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے نہیں، زور سے پڑھیے۔ صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ میں سو جاؤں یوں مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یوں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں، تیرے حسن کا ماجرا کہتے کہتے، تیرے حسن کا ماجرا کہتے کہتے، صلی علی محمد صلی علی۔ میں اردو میں بول رہا ہوں، اڑیے میں بولو کیا؟ زور سے پڑھو۔ صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ وقت کی قلت ہے، نقیب جلسہ غالباً بار بار دیکھ بھی رہے ہیں، میں چونکہ اسی واقعے کو ختم کرنے کے لیے
لگا ہوا تھا ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. بہرحال انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علماء کرام کون بھی لگائے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے علماء کے محبوب العلماء, مخدوم العلماء, مخدوم خادم المدارس اسلامیہ و مساجد جمعیت علماء کے اس سال کے منتخب, وہ ادھر لے آئے ہیں. بڑی گاڑی رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے, بڑی گاڑی آگے جا نہیں پا رہی ہے. برائے کرم نالے کے اوپر سے گاڑی ہٹا دیں. خازن گاڑی کے لیے پارکنگ کی جگہ ختم ہو چکی ہے بھائی. برائے کرم نالے سے گاڑی ہٹا دیں تو آگے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے. جمعیت العلماء کے کیشیئر اس سال منتخب ہوئے. اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے. علماء کے قدرداں, علماء کے بہی خواہ, مدارس اسلامیہ کے لیے ایک غمخوار درد رکھنے والے اور یتیموں, بیواؤں, بے کسوں کے سہارا بننے والے جناب الحاج وحید الزماں صاحب لال بابو, جو جگت پور میں ان کا فیکٹری بھی ہے. ان کی والدہ بہت دن سے بیمار تھیں. ابھی ان کا فون بھی آ رہا تھا, میں اٹھا نہیں پا رہا تھا. ان کا انتقال ہو گیا ہے. دعا فرما دیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جو بھی انتقال کیے ہیں آج تک تائیدم اللہ سب کی مغفرت فرمائے. مفتی نقیب الامین صاحب تشریف فرما ہے, حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. غالباً ابھی ایک نکاح ہونے جا رہا ہے, پہلے نکاح ہو جائے گا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب دعا فرما دیں گے, لہٰذا آپ تمام حضرات اس نکاح میں شرکت کر لیں, اس کے بعد پروگرام چلے گا.